من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کی بے انتہا حمد و تعریف، امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر در یتیم مکہ اور مدینہ کے تاجدار فخر دو عالم میرے اور آپ کے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ہدیتاً تحفتاً درود پاک پڑھنے اور بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ مہلت عطا فرمائی کہ آج ہم اس کے گھر میں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، احسانات سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان احسانات میں سے ایک ہمارے اوپر احسان یہ بھی کیا کہ ہمیں آخری پیغمبر سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، کائنات کے سردار، وجہ کائنات، کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ دنیا کے اندر جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں سے اعلیٰ، بہتر، افضل نبی حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ باقی نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ باقی تمام نبی ہیں، حضور سید الانبیاء ہیں۔ باقی تمام نبی ہیں، حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں۔ اور یہ امت بھی تمام امتوں کی اسی طرح سردار ہے
جس طرح حضور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، کیا حضور علیہ السلام صرف مکہ والوں کے لیے رحمت بنے؟ فرمایا نہیں۔ یا عرب والوں کے لیے رحمت بنے؟ نہیں۔ یا عجم والوں کے لیے؟ نہیں۔ کسی ایک خاص قبیلہ کے لیے، قوم کے لیے؟ نہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ازل سے لے کر ابد تک جتنی کائنات ہے اس ایک ایک ذرہ پر میں نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، صرف انسانیت کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے تو تھے لیکن تمام کائنات میں انسان بھی آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں، حشرات بھی آتے ہیں، کائنات کی ہر مخلوق آتی ہے، حضور سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ کتابوں میں واقعات لکھے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ حضور علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور بھی تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک اونٹ آیا اور آ کر اس نے حضور کے قدم مبارک کے اوپر سر رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلاؤ۔ صحابہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، ماجرا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شکایت کہاں جاتی ہے؟ جہاں سنی جاتی ہو۔ شکایت ہم کہاں لے کر جاتے ہیں؟ جہاں بات سنی جاتی ہو، اس کا ازالہ کیا جاتا ہو۔ تو اونٹ مالک کی شکایت لے کر آیا، سر رکھا قدم مبارک کے اوپر۔ حضور نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ صحابی گئے، مالک کو بلا کر لائے۔ حضور نے فرمایا اونٹ تیری شکایت لے کر آیا ہے، تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑے کہتا ہے یا رسول اللہ معاف کر دیجیے، اونٹ سچ کہہ رہا ہے، واقعہ میں اس سے کام زیادہ لیتا ہوں، چارہ کم ڈالتا ہوں، یا رسول اللہ آج معافی دے دیجیے، آئندہ جتنا اس کو چارہ ڈالوں گا اتنا کام لوں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے اس اونٹ کے لیے بھی حضور رحمت بن کر ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کسی ایک خاص قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، سب کے لیے حضور رحمت بن کر آئے۔ اور لکھا کتابوں میں حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں آئے، ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ فرمایا کہ جہالت کا زمانہ تھا اور انتہا کا ظلم تھا، اندھیری رات، دن اور رات لوگوں کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر لڑائی ہوتی، اونٹ کے پانی پلانے کے اوپر لڑائی ہوتی، میں نے اپنے اونٹ کو پہلے پانی پلانا ہے، وہ کہتا میں نے پہلے پانی پلانا ہے۔ اس بات کے اوپر 100 سال تک ان کی خاندان ذبح ہو جاتے اور اس بات پر لڑائی ختم نہ ہوتی۔ ایسے جاہل ہو چکے تھے لوگ، پورے کے پورے خاندان ختم ہو جاتے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر۔ حضور دنیا میں تشریف لائے اور ان کو ایسے بھائی بنا دیا جو پوری زندگی لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، خاندان کے خاندان ذبح ہو جاتے تھے، وہ ایسے بھائی بن گئے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کسی نے اس کو ایک بکرے کی سری دی، اب وہ سری لے کر اپنے گھر میں آیا، اس نے گھر میں سری رکھی، رکھ کر کیا کہتا ہے کہ کاش یہ سری میرے ساتھ والے ہمسائے کے پاس بھی ہوتی، میں تو سری کھاؤں، کیا پتا میرے ساتھ والا پڑوس والا وہ بھوکا بیٹھا ہو۔ اس نے وہ سری اٹھائی، اپنے جو پڑوس والا تھا اس کے گھر میں جا کر دی، تم پکا لو۔ اس کے پاس وہ سری آئی، اب اس نے سوچا کہ میرے پاس تو یہ سری آ گئی، گوشت آ گیا، میرے پڑوس والا پتہ نہیں اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں۔ وہ سری اٹھائی اور ساتھ والے کے گھر میں جا کر دی، اس کے پاس وہ سری آئی، اس نے سوچا میرے ساتھ والا پتہ نہیں پڑوس والا کھا رہا ہے یا نہیں،
میں سری کھاؤں، میں پکاؤں، گوشت کھاؤں، ساتھ والا بھوکا بیٹھا ہو؟ حضور نے تو فرمایا کہ ساتھ والے کا خیال کرو۔ اس نے وہ سری اٹھائی اور ساتھ والے کو دے دی۔ کتابوں میں لکھا وہ سری گھومتی گھومتی اسی پہلے کے گھر میں آ گئی۔ یہ وہ لوگ تھے حضور کے آنے سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائیاں کرتے تھے۔ حضور نے ایسی ان کی تربیت کی کہ اب وہ خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلانا پسند کرتے ہیں۔ ایک صحابی کے چچا ایک جنگ میں شریک ہوئے اور وہ جو بھتیجا تھا وہ پیچھے پانی کا مشکا لے کر گئے۔ اب اپنے چچا کو ڈھونڈ رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ پر گئے زخمیوں کے اندر، تو کیا دیکھتے ہیں ان کے چچا جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، بہت قریب تھی کہ ان کو موت آ جاتی، اور پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے تکلیف میں ہیں اور پانی مانگ رہے ہیں۔ وہ صحابی مشکا لے کر اپنے چچا کے پاس گئے، پانی پلانا چاہا تو اس نے کیا دیکھا کہ ساتھ ایک اور زخمی مسلمان پڑا ہے۔ اس نے کہا پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ مجھے آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو شدت پیاس کی موت کے وقت ہوتی، ساری زندگی وہ پیاس کی شدت نہیں ہوتی، اتنی شدت کی پیاس آتی ہے۔ تو اس صحابی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ وہ بھی پانی مانگ رہا ہے۔ جب اس کے پاس لے کر گئے تو اس نے کہا وہ میرا بھائی دوسرا جو ہے وہ پانی مانگ رہا ہے، وہ بھی زخمی ہے، پانی اس کو پلاؤ۔ اب وہ چلتا چلتا جب آخری کے پاس پہنچا، پہنچنے سے پہلے وہ شہید ہو چکا تھا، واپس دوسرے کے پاس ہے، وہ بھی شہید ہے، تیسرے کے پاس ہے، وہ بھی شہید ہے، حتیٰ کہ وہ چلتا چلتا اپنے چچا کے پاس پہنچا، کیا دیکھتا ہے وہ بھی شہادت پا چکے ہیں، اور مشکیزہ پانی کا اسی طرح باقی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑا کرتے تھے، لیکن جب تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، حضور کی رحمت کا سایہ ہوا، تو وہی اب جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس سے پہلے وہ دوسرے کے لیے پسند کر رہے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اس گھر میں بچی کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ حال ہوتا کہ اپنی بچی کو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ ہمارے گھر میں کوئی بارات لے کر کوئی نہ آ جائے، ہمارا داماد کوئی نہ بن جائے۔ اس کو وہ غیرت کے خلاف سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارے گھر میں ہماری بچی کا رشتہ لینے نہ آ جائے، اور اس کو زندہ دفن کر دیتے۔ حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یہ حالت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ آیا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا تو نے کیا کام کیا؟ اس نے کہا پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ کو معافی ملے گی، مجھے معافی آپ دلائیں گے، اس کے بعد میں اپنا گناہ بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا کیا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے آپ معافی لے کر دیں، وعدہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتا تو نے زنا کیا؟ کہتا ہے اس سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا قتل کیا؟ کہتا ہے اس سے بھی بڑا گناہ۔ شراب پی ہے؟ کہتا ہے اس سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا کون سا ایسا کام کیا؟ فرمایا پہلے مجھ سے وعدہ کیجیے۔ حضور نے فرمایا بتا تجھے معافی مل جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تاجر ہوں، میں تجارت کیا کرتا تھا اور میرے گھر میں اولاد ہونے والی تھی، میری بیوی حاملہ تھی، میں اپنے سفر پر روانہ ہونے لگا، ہم 2 سال 3 سال جو ہے وہ تجارت کے لیے جاتے تھے، واپس نہیں آتے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہمارے ہاں اولاد ہونے والی ہے، میں سفر پر جا رہا ہوں، اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کو رکھ لینا، بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دینا، میں گھر واپس آؤں تو مجھے بیٹی نظر نہ آئے، اس کو دفن کر دینا۔ کہتا ہے میں اس کو یہ کہہ کر چلا گیا، میں سفر پر چلا گیا، 2 سال نہیں آیا تو پیچھے سے میری بیٹی پیدا ہوئی۔ اب میری بیوی اکیلی تھی، بیٹی وہ بھی خود عورت، آگے پھر بچی پیدا ہوئی، عورت کا دل اور اس کا یہ گوارا نہ کیا اس کو کہ وہ اس کو زندہ دفن کر دیتی، اس نے اس کی پرورش شروع کر دی، اس کو پالا اور اس کو بڑا کیا۔ میں 2 سال تک واپس نہیں آیا، وہ بچی کھیلتی رہی،
اچھی لگتی، بھلی لگتی، خوبصورت لگتی۔ اس وقت یہ ہوا کرتا تھا جب کوئی سفر سے واپس آتا تو پہلے وہ خط لے کر اطلاع کیا کرتا تھا کہ میں فلاں دن کو واپس آ رہا ہوں۔ تو اس نے جب اطلاع کی کہ میں فلاں دن کو واپس آ رہا ہوں تو اب عورت نے کہا کہ اب کیا کروں؟ اس نے تو کہا تھا بچی کو دفن کر دینا، بچی تو زندہ ہے۔ تو اس نے اپنے ساتھ والی پڑوسن کے پاس گئی، اس کو جا کر کہتی ہے کہ میرا خامد آنے والا ہے، وہ مجھے کہہ کر گیا تھا کہ بچی کو دفن کر دینا، تو میں نے تو بچی کو دفن نہیں کیا۔ تو اب یہ کرتے ہیں کہ میں کہہ دوں گی یہ پڑوس والے کی بیٹی ہے، تیرے گھر میں چھوڑ جاؤں گی، تو اپنے خامد کو کہہ دینا یہ اس کی بیٹی ہے، تو میں اپنے خامد کو راضی کر لوں گی، جب وہ راضی ہو جائے گا پھر میں بیٹی اپنی لے لوں گی۔ اس نے کہا چلو اچھی بات ہے۔ اب اس نے جا کر اس کو دے دی، خامد گھر آیا، رہنے لگ گیا۔ اب وہ بچی کو کبھی کبھی لے کر آتی، بچی بڑی خوبصورت تھی، وہ اس کے ساتھ پیار کرتا، اس کا جو باپ تھا اس کو اپنے پیٹ پر بٹھاتا اور اس کو چومتا، پیار کرتا، محبت کرتا۔ اب عورت نے یہ سمجھا کہ اب اس کا باپ اس سے مانوس ہو گیا ہے، اس کو پیار ہو گیا، محبت ہو گئی ہے۔ ایک دن وہ دونوں خامد اور بیوی آپس میں پیار بھری باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا میں نے آپ سے ایک بات چھپائی ہے، وہ آپ کو بتا دوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ اس نے کہا نہیں میں ناراض نہیں ہوں گا۔ کیا بات ہے؟ اس نے اس سے وعدہ کیا۔ وعدہ کرنے کے بعد اس نے کہا یہ جو پڑوس والی کی بچی آتی ہے نا ہمارے پاس، یہ اس کی بیٹی نہیں ہے، یہ ہماری بیٹی ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ جب میری بیوی نے، یہ حضور کو وہ باتیں سنا رہا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ جب میری بیوی نے مجھے یہ کہا تو اسی وقت میرا دل و دماغ وہ سارا چینج ہو گیا، میرے ماتھے کے اوپر بل آ گئے، میرا رنگ زرد ہو گیا، میری غیرت جوش مارنے لگی۔ میں نے کہا میری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی، کل کو میرے پاس کوئی اس کا رشتہ لینے کے لیے آ جائے گا۔ میری غیرت نے جوش مارا، میں نے تہیہ کر لیا دل کے اندر، میں اس بچی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کو دفن کر دوں گا، زندہ دفن کر دوں گا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ ایک دن میں نے بیوی کو محسوس نہیں کرایا، ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کہا اس کو نہلاؤ، اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو خوبصورت بناؤ، میں اس کے ماموں کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ کہتا ہے یا رسول اللہ میری بیوی نے اس کو نہلایا، خوبصورت کپڑے پہنائے، اس کو سرما لگایا، اس کو تیل لگایا، بچی کھیل رہی ہے، ہنس رہی ہے، ابا جی کہہ رہی ہے، اور اس نے خوبصورت بنا کر مجھے دیا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور بچی چلتی تھی، میں نے اٹھا کر اس کو گھر سے باہر نکلا، انگلی پکڑائی، بچی چل رہی ہے۔ جب جنگل کی طرف نکلا بچی کہتی ابا جی میرے ماموں کا گھر ادھر تو نہیں ہے، ابا جی میرے ماموں کا گھر ادھر تو نہیں ہے۔ کہتا میں نے بچی کو جھڑک دیا خاموش ہو جاؤ، بچی خاموش ہو گئی۔ کہتا یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام اس کی باتیں سن رہے ہیں، حضور کی جو آنسو مبارک اتنے گر رہے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے، رحمت والے پیغمبر سن رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں تجھے شرم نہیں آئی، تجھے ذرہ برابر بھی ترس نہیں آیا؟ کہتا یا رسول اللہ مجھے اس وقت کوئی ترس نہیں آیا، میں ظالم بن چکا تھا، میں نے بچی کو پکڑا، اس کو جھڑک رہا ہوں، لے جا رہا ہوں۔ جب میں آگے نکلا جنگل میں گیا، میں اس کے لیے گڑھا کھودنے لگا، اس کی قبر بنانے لگا، بچی اتنی بڑی تھی۔ کہتا یا رسول اللہ مجھے پسینہ آتا، گرمی تھی، بچی اپنا دوپٹہ اتارتی اور اتار کر میرا وہ پسینہ خشک کرتی، یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو تر ہیں، رو رہے ہیں، حضور رحمت والے پیغمبر رو رہے ہیں۔ کہتا یا رسول اللہ مجھے ترس نہیں آیا، میں نے وہ گڑھا کھودا، اب بچی میرے اوپر اپنے دوپٹے سے سایہ کر رہی ہے، مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ یا رسول اللہ میں نے گڑھا کھودا، گڑھا کھود کر اس بچی کو اٹھایا، اور اٹھا کر جب میں نے اس کے اندر گڑھے کے اندر رکھا، قبر کے اندر بچی کو رکھا، تو بچی آنکھیں اٹھا کر کہتی ابا جی بتاؤ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا، میں نے کون سا ظلم کر لیا، کیوں مجھے مار رہے ہو؟ ابا جی مجھے چھوڑ دو، ساری زندگی تیرے گھر نہیں آؤں گی، تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، تجھ سے کچھ مانگوں گی نہیں، مجھے خرچے کی ضرورت نہیں ہے، ابا جی مجھے اس طرح نہ مارو۔ کہتا یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، اٹھا کر بچی کے اوپر رکھا، یا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے چیخ چیخ کر بچی کی جو ہے وہ اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی، مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، میں گھر واپس آ گیا۔ یا رسول اللہ 3 دن ہو چکے ہیں، رات کو سوتا ہوں نیند نہیں آتی، خواب میں بچی آتی ہے میرا گریبان پکڑتی ہے اور پوچھتی ہے بتا مجھے کیوں قتل کیا۔
بتا میرا کیا جرم تھا؟ حضور علیہ السلام رو رہے ہیں، کہتا تو نے بڑا ظلم کیا، تو نے بڑی زیادتی کی، تو نے بڑا گناہ کیا، اگر تو یہ مجھے پہلے بتا دیتا تو کبھی تجھے معافی نہیں ملتی، لیکن سن میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں، چاہے تو نے جتنا بڑا گناہ کیا ہے، اگر سچے دل سے تو میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے گا، فرمایا چاہے تیرا جتنا بھی بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ تجھے ایسے کر دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ یہ ہے رحمت والے پیغمبر۔ ایسے ایسے ظالم لوگ جن کو ذرہ برابر بھی ترس نہیں آتا تھا، جب حضور کے لڑ لگے، حضور علیہ السلام کا دامن پکڑا تو حضور کی رحمت نے ایسا جو ہے ان کے اوپر اثر کیا کہ وہی بڑے بڑے سردار بن گئے، حضور پر جان دینے والے بن گئے، جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک جگہ جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شکاری نے جو ہے وہ جال لگایا ہوا ہے اور اس جال میں ایک ہرنی پھنسی ہوئی ہے۔ شکاری کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ اب حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، ہرنی نے پہچان لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کائنات کا سردار جا رہا ہے۔ حضور کو کس نے نہیں پہچانا؟ حضور کو درختوں نے پہچانا ہے، حضور کو کس نے نہیں پہچانا؟ پتھروں نے پہچانا ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں تو ایک یہودی ملا، کافر ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے یہودی میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کوئی معجزہ مجھے دکھائیے، کوئی ایسا کام دکھائیے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے جب ادھر ادھر دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی، سامنے ایک درخت کھڑا تھا۔ حضور نے فرمایا یہودی جاؤ اس درخت کو جا کر کہو تجھے محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں۔ یہودی درخت، اس نے سوچا کبھی درخت بھی ایسے چل کر آئے؟ اب یہودی درخت کی طرف گیا اور حضور نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اس درخت کی طرف۔ یہ انگلی وہ تھی جو چاند کی طرف اٹھے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دے۔ حضور نے اشارہ کیا اس انگلی کا تو درخت کو جا کر اس نے جب کہا کہ تجھے وہ سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ بلا رہا ہے، لکھا ہے کہ درخت ایسے جڑوں سمیت نکلا اور چلا جیسے ایک انسان چلتا ہے، اور چل کر حضور کے قدموں میں آ کر جھک گیا، کہتا یا رسول اللہ حکم کیجئے، بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا بتا میں کون ہوں، بتا میں کون ہوں؟ کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ یہودی حیران ہو گیا، کہتا مجھ سے بہتر تو یہ درخت ہے، میں اشرف المخلوقات ہو کر نہ پہچان سکا، اس درخت نے آپ کو پہچان لیا۔ کہتا ہے یہ درخت واپس بھی چلا جائے گا، اگر یہ درخت واپس چل کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نے اشارہ کیا دوبارہ، جب انگلی کا اشارہ کیا تو درخت وہاں اپنی جگہ پر ایسے جا کر کھڑا ہو گیا جیسے وہاں سے نکلا ہی نہیں۔ اس یہودی نے کہا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اپنا غلام بنا لو، میں بھی آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ تو حضور کو کس نے نہیں پہچانا؟ حضور کو پتھروں نے پہچانا۔ اما آمنہ فرماتی ہے حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، میرے پیٹ میں تھے، جب میں چلتی تھی تو پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ آئے آخری پیغمبر کی اماں تجھے سلام ہو۔ لکھا کتابوں میں حضور علیہ السلام کے دادا جب گھر میں آتے نا تو دادی کہتی ان کو کہ عبد المطلب ہماری جو بہو ہے نا یہ کوئی ایسا عطر استعمال کرتی ہے کہ جو عطر آج تک میں نے سونگا نہیں ہے، اور یہ بیوہ ہے اور یہ عطر کیوں استعمال کرتی ہے؟ ہمارے خاندان کے اندر تو ایسا نہیں ہے، جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں وہ عطر استعمال نہیں کرتی، حمل بھی ہے پھر عطر ایسا استعمال کرتی ہے۔ تو اس نے کہا تو عورت ہے، تو اس سے پوچھ
کہتی ہے میں نے کئی دفعہ پوچھنا چاہا، جب اس کے پاس جاتی ہوں ایسا روب طاری ہو جاتا ہے پوچھ نہیں سکتی، تو پوچھ۔ حضرت عبد المطلب نے کئی دفعہ کوشش کی لیکن نہ پوچھ سکے، پھر ایک دفعہ کوشش بڑی کی، بلایا بیٹا ادھر آؤ۔ اماں آمنہ آئی، کہتے ابا جی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتے آمنہ آپ کا خامد دنیا سے چلا گیا، آپ پیٹ سے ہیں، اور یہ جو عطر آپ استعمال کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کے اندر اچھی روایت نہیں ہے، آپ عطر کیوں استعمال کرتی، کہاں سے لاتی ہیں، کون لے کر دیتا ہے؟ اس سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب تمہارے گھر میں تمہاری بچی تمہاری بیوی کوئی ایسی چیز لے کر پھر رہی ہو یا اس کے پاس آپ دیکھے جو آپ نے لے کر نہیں دی تو فوراً سوال کرنا چاہیے میں نے تو لے کر نہیں دی، یہ کہاں سے آئی ہے؟ اماں آمنہ سے پاک دامن کوئی دنیا میں ہے؟ بتاؤ مجھے، کوئی ہے؟ تو ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ یہ عطر کہاں سے لاتی ہیں، تو میں اپنی بیوی اور بیٹی سے کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فوراً پوچھنا چاہیے کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے، میں نے تو لے کر نہیں دی۔ تو حضرت آمنہ سے جب پوچھا گیا کہ بیٹا یہ عطر کہاں سے آتا ہے، کہاں سے جو ہے لاتی ہو آپ اور کیسے استعمال کرتی ہو، ہم نے تو کبھی سونگا نہیں، تو اماں آمنہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ ابا جی میں کوئی عطر استعمال نہیں کرتی، میں گھر سے باہر نہیں جاتی عطر خریدنے کے لیے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے یہ جو خوشبو ہے یہ خوشبو عطر کی نہیں ہے، میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ عطر، یہ جو خوشبو ہے یہ اس بچے کی وجہ سے ہے۔ میں جہاں سے چلتی ہوں مجھے پتھر سلام کرتے ہیں، میں جہاں سے گزرتی ہوں درخت جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں، میں تھوکتی ہوں تو تھوک سے خوشبو آتی ہے، یہ عطر نہیں ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا لگتا ہے ہمارے گھر میں کوئی رحمت آنے والی ہے، ہمارے گھر میں رحمت آنے والی ہے۔ تو حضور کو کس نے نہیں پہچانا؟ حضور تو جہاں سے گزرتے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کو اگر حضور کو ڈھونڈنا ہوتا تھا تو گلیوں سے مہک آتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ حضور یہاں سے گزرے۔ تو میرے بھائی حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ایسا پیغمبر ہمیں عطا فرمایا ہے جو رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، اور ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں۔ جیسے نبی اعلیٰ ایسے یہ امت اعلیٰ۔ تو اس لیے میرے بھائی حضور علیہ السلام کی امت اور امت کا یہ حق بنتا ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، حضور نے امت کو یاد کیا، ہر موڑ کے اوپر امت کو یاد رکھا، تو امت کو چاہیے کہ وہ بھی حضور کو یاد رکھے۔ ایسے ہے نا، حضور کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم عمل کرتے ہیں تو وہ بھی ہم ایسے کرتے ہیں۔ رمضان مبارک ابھی گزرا، آپ دیکھ لیں رمضان کا اور آج ہمارے جمعے کا کتنا فرق ہے فرق یا نہیں؟ تو ہم نیکی کرتے ہیں تو وہ بھی سیزن بائی سیزن کرتے ہیں، سیزن نیکی کا گزرا اور نمازی جو رمضانی نمازی تھے وہ نمازی بھی چلے گئے۔ تو میرے بھائی اس لیے ہم نے حضور کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، حضور کے ہر عمل کو ہم نے اپنانا ہے، حضور کی سنتوں کو اپنانا ہے، اور حضور کو ہر خوشی اور غمی میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت مجھے آپ کو صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کا امتی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔